बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ریاض بھٹی اور آج ہم بات کریں گے ایک اہم معاملے پر، اور وہ ہے پی ٹی آئی کے مستعفی اراکین اسمبلی اور برات لینے کا سلسلہ جاری۔ پاکستان تحریک انصاف نے تحریک عدم اعتماد کامیاب ہونے کے بعد پارلیمنٹ سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا، اور پی ٹی آئی کی قیادت نے اپنے ارکان کے استعفے اسپیکر قومی اسمبلی کو بھجوائے تھے، اور اس وقت کے قائم مقام اسپیکر قاسم سوری نے 123 ارکان کے استعفے منظور کر کے الیکشن کمیشن کو بھیجنے کا اعلان کیا تھا۔ لیکن اس دوران 22 باغی ارکان نے استعفے جمع نہیں کروائے تھے، جن میں موجودہ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض فتیانہ، امیر سلطان، شوکت علی بھٹی، احمد حسین ڈیہڑ اور ان کے ساتھ دیگر ارکان شامل تھے، جنہوں نے پارٹی پالیسی سے اختلاف کرتے ہوئے مستعفی نہ ہونے کا اعلان کیا تھا۔ لیکن اس کے دوسرے روز پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے الیکشن کمیشن کو ایک مراسلہ بھیجا، جس میں انہوں نے لکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے تمام ارکان قومی اسمبلی مستعفی ہو چکے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی میں سب سے بڑی جماعت ہے، امپورٹڈ حکومت کو تسلیم نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس لیے اس مینڈیٹ کے تحت حاصل مخصوص خواتین کی نشستوں اور اقلیتی نشستوں کے نام واپس لینے کا اعلان کرتا ہوں، اور ان کے بقول کہ منحرف اراکین کے خلاف آرٹیکل 63A کے تحت ریفرنس دائر کیے گئے ہیں، جس کا فیصلہ قانون کے مطابق ہوگا۔ تو اس دوران معلوم ہوا کہ مستعفی ارکان اسمبلی نے، ان میں سے بہت سے ارکان نے یہ تسلیم کرنے سے انکار کیا کہ وہ مستعفی ہوئے ہیں، اور پارٹی ذرائع کے مطابق بہت سے اراکین مستعفی نہیں ہونا چاہتے تھے، اور وہ پارٹی قیادت کی اس رائے سے بالکل متفق نہیں تھے کہ پارلیمنٹ سے بالکل استعفیٰ دے کر باہر نکلا جائے اور موجودہ حکومت کے لیے میدان خالی چھوڑ دیا جائے، جس کا اظہار اس وقت علی محمد خان نے بھی کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے 95% ارکان مستعفی نہیں ہونا چاہتے۔ لیکن پی ٹی آئی کی قیادت اس پر ڈٹ گئی، اور جب اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے مستعفی ارکان اسمبلی کے استعفوں کی تصدیق کے لیے 31 مئی کو اعلان کیا کہ مستعفی ہونے والے اراکین 6 سے 10 جون کے درمیان اسمبلی سیکریٹریٹ میں میرے چیمبر میں آئیں، ملاقات کریں اور اپنے استعفوں کی تصدیق کریں۔ لیکن اس دوران 6 سے 10 جون کے دوران اسپیکر انتظار کرتے رہ گئے کہ پی ٹی آئی کا رکن استعفوں کی تصدیق کے لیے نہیں آیا۔ اس دوران پارٹی قیادت نے اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے پارٹی ارکان کو ہدایت کی کہ ہم اجتماعی طور پر مستعفی ہو چکے ہیں، اس لیے فرداً استعفوں کے سلسلے میں اسپیکر کے ساتھ ملاقات کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ حال ہے کہ مستعفی ہونے والے پی ٹی آئی کے تمام ارکان پارلیمنٹ لاجز میں مقیم ہیں، اور ان تمام سہولتوں اور مراد سے مستفید ہو رہے ہیں جو ایک رکن اسمبلی کو دی جاتی ہیں۔ تو ابھی حال ہی میں پی ٹی آئی کے 2 اراکین شوکت علی بھٹی اور امیر سلطان نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا کہ ہمارے پارلیمنٹ لاجز رہائش گاہیں خالی کرنے کا نوٹس دیا گیا ہے، لہٰذا اس نوٹس کو معطل کیا جائے، رہائش گاہیں خالی کرنے سے منع کیا جائے۔ اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ یہ پارلیمنٹ کا معاملہ ہے اور پارلیمنٹ کو ہی نمٹانا چاہیے، لہٰذا ایک کمرے کی خاطر ہم کوئی ریٹ نہیں جاری کریں گے، بلکہ آپ اسپیکر سے رابطہ کریں، اسپیکر سے رجوع کریں، وہ اس معاملے پر جو فیصلہ کریں گے وہ حتمی ہوگا۔ دیکھنے میں یہ آیا کہ ڈپٹی اسپیکر زاہد اکرم درانی کے بقول کے پی ٹی آئی کے تمام ارکان جن کو پارلیمنٹ لاجز میں
رہائش گاہیں الاٹ کی گئی تھیں ان میں سے کسی ایک نے بھی رہائش گاہ خالی نہیں کی اور وہ اپنی ان تمام سہولتوں کے ساتھ ان میں مقیم ہیں، ان میں بجلی، پانی، گیس، تمام چیزوں سے سہولتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایڈوانس میں ان کو ٹریولنگ واچرز دیے گئے تھے، سفری اخراجات دیے گئے تھے، ان سے بھی وہ مستفید ہوئے۔ 15 سے زائد پی ٹی آئی ارکان قائمہ کمیٹیوں کے سربراہان تھے، ان کے پاس گاڑیاں بھی موجود ہیں سرکاری اور ڈرائیور بھی موجود ہیں اور وہ سرکاری فیول بھی استعمال کر رہے ہیں، لیکن 1.5 مہینے سے زیادہ ہو گیا وہ اپنے دفتر میں جا کر کوئی سرکاری سرگرمی انجام نہیں دے سکے۔ تو ڈپٹی اسپیکر کے بقول بظاہر تو یہ مستعفی ہونے تک رکن اسمبلی تصور کیے جاتے ہیں اور وہ ان تمام مراد کے انٹائٹل ہیں، لیکن اسپیکر نے جب ان کو اپنے استعفوں کی تصدیق کے لیے بلایا تو وہ 6 سے 10 جون کے درمیان حاضر نہیں ہوئے، بلکہ اسپیکر صاحب اپنے چیمبر میں ان کا انتظار کرتے رہ گئے۔ ایک طرف تو پی ٹی آئی کے بقول امپورٹڈ حکومت کو تسلیم نہیں کرتے اور اسمبلی میں جانے کا مطلب امپورٹڈ حکومت کو تسلیم کرنا ہے، اس لیے ہم اسمبلی میں کبھی واپس نہیں آئیں گے، لیکن دوسری طرف وہ استعفوں کی تصدیق کے لیے وہ گریزاں ہیں اور انہوں نے وہاں اسپیکر کے پاس جانے سے گریز کیا اور قیادت نے منع کر دیا۔ شاید اس کے پیچھے یہ مراد اور یہ بینیفٹ ہیں، یہ سہولتیں ہیں جو ان کو جن سے استفادہ کر رہے ہیں اور مستعفی ہونے کے اس قانونی عمل سے روگرداں ہیں، اور یہ ان کی 2 عملی جو ہے وہ بظاہر کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ آپ مستعفی بھی ہو رہے ہو اور سرکاری مراد اور سہولتوں سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہو، تو یہ کہاں کی اخلاقیات ہے؟ یہ دوہرا معیار ہے جو آپ کے قول و فعل سے ثابت ہوتا ہے۔ میں آپ کو اس سے پہلے کی ہسٹری بتاؤں کہ 2014 میں جب دھرنوں کے دوران نواز شریف کے خلاف انہوں نے احتجاجی تحریک کا آغاز کیا تھا تو اس دوران بھی انہوں نے اسمبلی سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا تھا اور یہ کافی عرصہ تک اسمبلی میں نہیں آئے تھے اور ڈٹے ہوئے تھے کہ ہم اسمبلی میں واپس نہیں آئیں گے، لیکن کچھ عرصے بعد یہ اسمبلی میں واپس آ گئے تھے اور اسمبلی کی کارروائی میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ اس دوران ان کو پچھلے 3 ماہ کی تنخواہیں اور مراد اور تمام وہ بقایا جات ادا کر دیے گئے تھے۔ تو کہنے والے اب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس دوران بھی پی ٹی آئی کے ارکان واپس آ جائیں اسمبلی میں، اور اسپیکر اسمبلی شاید اس لیے حتمی طور پر ابھی ان کے مستعفی ہونے کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر رہے، اور ہو سکتا ہے ان کی واپسی ہو جائے۔ اس امید پر جو ہے وہ اسپیکر ابھی تک جو حتمی فیصلہ نہیں کر سکے، لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کب یو ٹرن لیتی ہے اور اپنی سابقہ روایت کو کب برقرار رکھتے ہوئے آئین میں واپس آتی ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کی سینئر رہنما یاسمین راشد کے بقول کہ یہ ہمارا حتمی فیصلہ ہے اور ہماری قیادت کا یہ بالکل اٹل فیصلہ ہے کہ ہم پارلیمنٹ میں اسمبلی میں بالکل نہیں جائیں گے اور ہم مستعفی ہو چکے ہیں، اور اسمبلی میں جانے کا مطلب جو ہے وہ امپورٹڈ حکومت کو تسلیم کرنا ہے، لیکن ہم امپورٹڈ حکومت کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ کہ ایک طرف تو وہ مستعفی ہونے کا اعلان کر چکے ہیں، لیکن دوسری طرف وہ پارلیمنٹ لاجز میں مقیم ہیں اور تمام سرکاری سہولتوں اور مراد سے مستفید ہو رہے ہیں اور قومی خزانے سے وہ تمام مراد لے رہے ہیں، تو کیا یہ کہاں کی اخلاقیات ہے کہ آپ اس جمہوری عمل کا حصہ تو نہیں ہیں لیکن آپ تمام مراد سمیٹنے کے لیے تیار ہیں؟ آپ بھی سوچئے گا، ہم بھی سوچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔